اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے، سمجھ لیں کہ اب فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا اور مال کا اور چیزوں کا اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال، کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ ہماری زندگی میں ہمیں مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اور مال جو ہے وہ کبھی لینے سے نہیں بڑھتا، ہمیشہ دینے سے بڑھتا ہے، کبھی بھی لینے سے نہیں بڑھتا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میری بات یاد ہوگی، کہ جو مال کسی کی جیب سے لیا جائے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا جائے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ نہیں جا سکتا، وہ نسلوں کے کام آتا ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، اور نسلیں بڑھیں گی، پنیں گی، پنپیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی، اور نسلوں کو اللہ پاک ایک وجود عطا فرمائیں گے، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، صحتوں کا۔ آج صبح میرا یہاں درس تھا، صبح میں فجر کی نماز یہاں، تو میں نے صبح کچھ لوگوں سے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ بندے درویش مسافر آئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کون ایسا بندہ ہے جس نے 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا۔ ہر بندے نے بتایا کہ میں مالدار ہو گیا۔ ایک مزدور نے بتایا، مجھے اس مزدور کے حالات کی خبر ہے، کتنی غربت، تنگ دستی، سفید پوشی، لیکن وہ نیک نیت ہے، اس نے مجھے بتایا، سب کو کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا اور 5 لاکھ، میرا ابا کہنے لگا پیسے کہاں سے لے آیا تھا؟ ابے نے ساری عمر 5 لاکھ نہیں دیکھے کہ 5 لاکھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ابا 5 لاکھ 2.5% نکالنے سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ کس طرح آیا؟ 2.5% نکالنے سے آیا۔ اپنی تنخواہ آئے اسی وقت 2.5% نکال کے ایک طرف رکھتے ہیں، پیسے آئے 2.5% نکال کے ایک طرف رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے بتایا، میں نے یہ بات درس میں کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نے موٹر سائیکل لی اور اس کا 2.5% نکال دیا، جتنے کی لی، 50، 60، 70 ہزار جتنے کی بھی لی، اس کا 2.5% نکال دیا۔ آج تک موٹر سائیکل بھولا ہوں، چابی اندر ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں کے رہ نہیں سکتی، میری موٹر سائیکل کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا ہی نہیں، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم قیمتی سے قیمتی چیز لے لیں گے، جب 2.5% کا وقت آتا ہے دل بڑا ہلتا ہے، کر لو تجربہ، بڑا دل ہلتا ہے، سارے پیسے لگا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، اس کا حساب بنائیں گے، 1000 میں سے 25 روپے دینے ہوں گے، اور لاکھ میں 2500، اور کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے۔ اوئے ہوئے، یہ چیز ایسی ہے۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، میرا درس موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ وہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہ صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہی جا کے عرش کو ہلا دے گا، اور جب عرش ہلے گا فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ مظلوم کی عرش کو تو ہلاتی ہے، ماں کی دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور باپ کی بد دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور غریب کی اچانک آہ اس کو خوش کر دینے سے عرش تو ہلتا ہے، اس عرش کے ہلنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، عرش کے ہلنے سے اللہ فیصلے کر کے دکھا دیتا ہے۔ آپ وہ صدقہ کریں جو آپ کو ہلا دے،
ہلا دو. پھر دیکھیں فیصلے عرض سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور یہ جو 2.5% ہے نا، بندہ چیز لے لیتا ہے. بعض اوقات کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی چیز لے لی، گاڑی لے لی، گھر لے لیا، سواری لے لی، کوئی بھی چیز لے لی، کوئی بھی چیز لے لی، کوئی بھی چیز لے لی. وہ چیز لینے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ 2.5%. اب 2.5% پہ حساب بیٹھ کے کرتا ہے اور سارے کیلکولیٹر گھسا دیتا ہے. یہاں دل ہلتا ہے. میرا گھر چھوٹا سا ہے، آج تک الحمدللہ تسبیح خانہ بڑا بنانے کا فکر کیا، گھر بنانے کا فکر نہیں کیا. بچے بڑے ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میں کہ اللہ بڑا گھر دے دے. میں نے اللہ کو 2.5% گھر کا اٹھا کے پہلے دے دیا ہے، دے دی. میں نے کہا اندازہ اتنے کا گھر آئے گا، تو میں نے کہا چلو جو اتنے گھر کے پیسے جب آئیں گے 2.5% کے پیسے تو ہیں. میں نے پہلے سے اللہ کو 2.5% دے دیا. اب اعمال کر رہا ہوں میں کہ اللہ دے دے، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ دے دے گا انشاءاللہ. کبھی بھی جس کو دنیا میں دیکھو اس کو بس بخت ہے، مال ہے، تونگری ہے، اور اس کے بعد پھر سکون بھی ہے. سمجھ لینا کہ یہ رزق وہ ہے جو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے. رزق ہے اور سکون ہے، رزق ہے اور آنکھوں میں چمک ہے، رزق ہے اور منہ پہ رونق ہے اور چہرے پہ رانائی ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کا راز و نیاز ہے. ایرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ، ان کو رزق ملا، سب کچھ ملا، پھر اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، مانگتے تھے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ارب خرب پتی تھے، لیکن اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے. بڑے بڑے صحابہ، آل رسول، اہل بیت، ان کے پاس مال تھا، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے. مزہ تو ہے اسی میں، چھیننے کے بعد تو رونا سب کو آ جاتا ہے. چھن جائے رونا آتا ہے، اصل تو مزہ یہ ہے کہ چھننے سے پہلے رونا آ جائے، جب ہو اور مانگنے کا مزاج اللہ کے خزانوں سے بن جائے. یا اللہ تو دے گا، اپنے خزانے غیب سے دے گا، اور اللہ تو ہی دے دا، اللہ مجھے دے دے. اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں، میں آج سبق دہرا رہا ہوں، اللہ کو دینا شروع کر دیں. اور دینے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنا. ایسے رشتہ دار جو غریب ہوں، سفید پوش ہوں اور سوال نہ کرتے ہوں. یہ گلی محلوں اور چوراہوں میں اور گاڑیوں ٹرینوں میں یہ سوال کرنے والے تو ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، اور ان کے پتے اس وقت لگتے ہیں جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں. ہاں، جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں پھر بوریاں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں. مانگنے والا تو اپنا گھر پورا نہیں کرتا، وہ تو اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے. جو سوال نہیں کرتا تھا سفید پوش آدمی ہے، جس کی عزت نفس اسے کہتی ہے سوال نہ کر، اس کو تلاش کرنا. جو سڑکوں پہ کپڑا لگا دے، آپ کی زکات لیتی ہیں، سڑکوں پہ اشتہار لگا دیں اور کہیں ہمیں اپنی زکات دو، پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اور اکثر وہی زکات لے کے بینک پہ رکھ پھر اس کا سود ہوتا ہے. ایسے بندے تلاش کریں. اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار. قرآن کی ترتیب ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور چوتھے نمبر پہ پردیسی ہی مسافر ہے، ان کو تلاش کریں اور ان کو یہ مال دیں، اور ایسے انداز سے دیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مال بھی دیں اور ان کو ان کا احسان ہو کہ انہوں نے قبول کیا. جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو، ان کی مہربانی کہ انہوں نے قبول کیا. ایسے انداز سے دیں. 2.5% نکالیں، مزہ ہی اور ہے. یقین جانیے کتنے بندے بیٹھے ہیں جو 2.5% نکالتے ہیں؟ ہاں، ہاتھ ہیں اٹھے ہیں، لیکن اتنے سارے ہیں. وہ بچپن میں نا وہ استاد جی ڈانٹتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے، کہنے لگے استاد جی نے تجھے مارا تھا، کہنے لگے کتنا، کرے اتنا سا مارا تھا. وہ تجھے، مجھے کہے اتنا سا مارا تھا.
تو ابھی اتنا سا ہے، اور اتنا سا ہو جائے، سارا مجمع کہے اللہ میری آواز کو پوری دنیا میں لائیو پہنچا رہا، پوری دنیا سن رہی، یہ ساری دنیا کہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے مال میں سے 2.5% نکالیں گے، پر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ موجود ہے، کر کے دیکھیں۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ میں 5% پہ آ گیا ہوں۔ میں کیوں؟ کہنے لگا وہ ذرا بڑھ گیا تھا نا، میں نے کہا پھر اور بڑھا۔ سمجھ نہیں آئی یہ بات؟ کیسے سمجھ نہ آیا آپ کو؟ یہ دیکھ گالے تھا کہنی ہوئے یہ بات کیسے سمجھ نہ آئے؟ کہنے لگا 5% کر دی ہے، اب 5% دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب خیریت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ لبیک، ایک بستر تو ایک بیگ۔ انہوں نے کہا جب سعودی عرب پہنچا، انہوں نے کہا بیگ لبیک اور بیگ، البیک بروسٹ وہاں ہوتا ہے۔ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ البیک کے مالک نے ہر ڈبے پہ طے کیا ہے کہ 1 ریال اللہ کے لیے۔ جب کام چل پڑا وہ مر گیا تو بیٹوں نے کہا اب 2 ریال، ہر ڈبے پہ 2 ریال۔ 10 ریال کا ڈبہ ہے، 12 ریال کا ہے، 15 ریال کا ہے، 2 ریال اس میں سے اٹھا کے اللہ کے لیے دے دے۔ الحمدللہ اب بھی 1991 سے میں نے اپنی پریکٹس شروع کی ہے، شاید میری یادداشت اگر ٹھیک ہے 91 سے لے کر آج بھی میں 2.5% نکال رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو تو صحیح۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آؤ اللہ سے تجارت کرو، عذاب علیم، ٹینشن سے اللہ بچائے گا، انگزائٹی سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا۔ اور عذاب علیم میں یہ بات شامل ہے کہ اولاد خراب ہو جائے، نشے پہ لگ جائے، شیشے پہ لگ جائے، اور اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے، بیوی نافرمان ہو جائے، گھر کا سکون غارت ہو جائے، اور زندگی میں بے چینی ہو، یہ عذاب علیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے تجارت کرو، آؤ مجھ سے راہ و رسم بڑھاؤ، عذاب علیم ختم کر دوں گا، اور مجھے دو، میں تمہیں لوٹا کے دوں گا، مجھ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ شادی تھی، شادی، یہ ہار ہوتے تھے نا نوٹوں والے ہار، اب بھی ہیں بس کم ہیں، تو اس نے نا اخبار کے اندر ہار بند ہوتا تھا، اس وقت اخبار پھاڑتے ہیں اور اس کا جلوہ ہوتا ہے، اور پھر ایک اور بھی ہوتا ہے، شادی کے بعد ملتے ملتے نوٹ اس میں سے احتیاطاً نکال لیتے ہیں بڑا سا۔ تو انہوں نے کہا یہ آیا ہے نا اس کے پاس بڑا نوٹوں والا ہار ہوگا۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی تھی، میرے داماد کو لوگوں نے بڑے نوٹوں کے ہار پہنائے تھے، اگر کسی نے 5-10 ہزار کا پہنایا تھا، ڈالا تھا، تو میں 20 ہزار کا ڈالوں گا، میں کسی کا احسان نہیں، اس کو جھکتا دوں گا۔ یہ تو بندہ ہے، اللہ کیا کرے گا؟ یہ تو بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے ہار ڈالا تھا بڑا، پھر میں اس سے ڈبل کا ڈالوں گا۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تیرے داماد کے گلے میں یہ ہار ڈالا تھا اتنے ہزار کا، بلکہ میں کہنے والا بنوں کہ اگر تو نے ڈالا تھا تو میں نے بھی اس کے بدلے میں یہ کر دیا تھا۔ اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ وہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے بندو مجھ پہ احسان کرو، اور ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے ہمارے مال کی چیزوں کی 2.5% کی؟ میرے رب کو کیا پرواہ ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں ہی اسی کے پاس۔ اللہ کو دے کے اللہ سے لیں، غیرت والا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی حیا میرے رب کے پاس ہے، جہاں سے حیا کائنات کو ملی ہے، کائنات میں رب کے پاس سب سے زیادہ غیرت ہے۔ اللہ سے لیں، اللہ کو دیں۔
अल्लाह को लें, अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। बात समझे मेरी बात को, अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। इस नीयत से निकालें 2.5%, मौला तू मेरा हो जा और अपने हबीब का इश्क सच्चा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जब मेरी मैयत उठे, तेरे फरिश्ते मेरी मैयत में शामिल हों और कंधा दें और एक ऐलान हो किसी आशिक का जनाजा जा रहा है। अल्लाह दे और अपने खजाने में से दे और अपने खजाने में से अता कर। अल्लाह से सौदा तो करके देखें, चुपके से 2.5% निकालें और पैसे निकाल के एक तरफ रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। वो कहने लगा, सुबह आज एक बंदा कहने लगा, मैं आप निकाल के रख रहा हूं और रमजानुल मुबारक में मैं गरीबों को तलाश भी कर रहा हूं, रख भी रहा हूं, और रमजान शरीफ में मैं लोगों को दूंगा। जरूरी नहीं जब जरूरतमंद मिले दे दो। और एक चीज और है कि अचानक किसी की खिदमत कर देना और उसका दिल खुश कर देना, अचानक उसके गुमान, उसके ख्याल, उसके एहसास, उसके इदराक में भी ना हो, अचानक उसको खुश कर देना, इस पे अर्श इलाही हिल जाता है। और इस पे एक फैसला होता है क्या, और वो फैसला वो है जो अल्लाह की सबसे बड़ा आखिरी फैसला है रब का, और वो फैसला ये है कि मेरे बंदे जा, तुझे मैंने माफ कर दिया और इसका बदला जन्नत है। बड़ा आखिरी फैसला है। सारी उम्र के मुजाहिदे, कोशिशें, मेहनतें, सारी उम्र के पोहरिए, खटिया वटिया, आखिर मगफरत उसकी रजा है। और इस काम पे कि जब बंदे को बंदा अचानक खुश कर दे, इस पे मेरा रब कहता है जा, इसका बदला जन्नत और मगफरत है। जिस अचानक खुश करने पे इतनी बड़ी जन्नत मिलती है, उस अचानक खुश करने पे रब की मोहब्बत, दुनिया का ताल्लुक, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल कैसे नहीं होगा। किसी रिश्तेदार किसी बंदे को अचानक ऐसे खुश कर देना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने उनके घर के हालात देखे और बातों बातों में मैंने हालात उनसे टटोले, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की। कहने लगे, मैंने उनके हालात देखे ना, तो मैंने कहा कि मुझे इजाजत दें, मैं अपने मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, इनके लिए कोई गिफ्ट भेजो। कह रहे नहीं, आपका आना काफी है, बहुत है, इसके लिए इतने सूट हैं, इसके इतने कपड़े हैं, यूं है वो। उन्होंने कहा इजाजत दे दें थोड़े सा। बड़ी मिन्नत से मैंने उनसे इजाजत ली। फिर उनके सूट बनाए, साथ बहुत पैसे रखे, उनको भेजे, और उनके घर में तशवीश शुरू हो गई कि भाई शरीक हैं, रिश्तेदार हैं, कल फिर हम वापस कैसे दे सकेंगे। ये वापसी का मामला तो शरीक है, वापस कैसे करेंगे। अब उनको ये टेंशन, उन्हें पता है रिश्तेदारों को पर वापस करना पड़ता। लगा बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राजी किया। उसका तरीका ये किया, फिर और हदिया भेज दिया, और हदिया भेज दिया, और भेज दिया। और वो एक हदिया वापस लेके आ गया कि हमसे नहीं चला जाता, हमारी इतनी कमर साथ नहीं देती, फिर हम कल को, फिर उन्हें कि कल को नहीं है, या आज को है, भूल जाऊं। कदम बढ़ाएं तो सही 2.5% के नाम पे, यकीन जाने। और मैंने एक बैंक में देखा, ऐसे एक हाथ ले रहा, एक हाथ दे रहा, ऐसे फोटो था, एक खिड़की थी, उसमें से हाथ निकला हुआ, तो उसमें बड़े बड़े नोट थे, और दूसरा हाथ दे रहा। मैं क्या बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के साथ बिल्कुल यही मामला है। नौनिहाल के ना, ये हमदर्द का नौनिहाल है, इसमें बच्चा होता है, सारी दुनिया का ग्लोबल उसने कमर पे उठाया होता है, नौनिहाल है ना। वो सारी दुनिया का नक्शा होता है, वो एक गेंद नुमा होता है, उसने ऐसे कमर में उठाया हुआ होता है। उन्हें कहा ये पिलाओगे तो बच्चा ऐसे हो जाएगा। सारी दुनिया को देखो, ये कंधा देगा। हकीम सईद साहब नेक आदमी थे, अल्लाह वाले थे, सच कहा। ये खिड़की वाली कहानी बेहतरीन है। ऐसे पैसे ना उसके हाथ में, मैंने ऐसे देखा बैंक में कहानी, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, इधर अल्लाह को दो और इधर ले लो। और मेरे रब को पता है ये अपना मोबाइल लेते हुए कितना पैसा लगाते हैं, जूती लेते हुए कौन सी ब्रांड लेते हैं, अपने पैसे फलां चीजों के लिए कौन से पैसे लगाते हैं।
اب میرے مال پہ اپنے مال میں میرے لیے نکال رہے ہیں، بڑا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے فتنوں کے دور کا بندہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت آل رسول کو دیکھا، نہ جنید بغدادی اولیاء صالحین کو دیکھا۔ اس نے سارا باطل اور سارے فتنے دیکھے ہیں۔ اس کی نیکی یہی قبول کر لو فرشتوں، اس کو ابھی دے دو۔ بڑا کریم ہے، رحمت کی شفقت کی عطاؤں کی ایسی وسعت پھیر دیتا ہے، کرے جاؤ۔ تو 2.5% کا ہاتھ بڑھائیں، اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے سمجھ لیں کہ اب فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا، اور مال کا، اور چیزوں کا، اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال، کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ لوگوں کو اپنی YouTube چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔